بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں بلکہ پچھلے ہفتے ہی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے ایک انکوائری کمیشن کا، جو کہ اس الزامات کا جائزہ لے گی جو کہ ہمارے سفارت خانہ جو ہے ریاض میں اس کے حوالے سے کچھ الزامات ہیں، کچھ خبریں ہیں کہ انہوں نے جو وہاں پہ سفارت خانہ ہے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح نہیں نبھایا، پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سی مشکلات تھیں، ان کو نظر انداز کیا، اور پھر کچھ کرپشن کی باتیں بھی ہیں، کچھ رشوتیں بھی لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو ایک کمیشن بیٹھا ہے جو کہ 15 دن میں اپنی رپورٹ کمپلیٹ کر کے پرائم منسٹر کو سبمٹ کرے گا۔ یہ پرائم منسٹر انسپیکشن شاید ہے کمیشن۔ اس دوران وزیر اعظم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو ہمارے وہاں پہ سفیر تھے جو واپس آ چکے ہیں اور کچھ ہی ہفتوں میں شاید ریٹائر بھی ہونے والے ہیں، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، اور کچھ اور جو آفیسرز ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اسلام آباد۔ پہلے تو یہ بات ناظرین میرے خیال میں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ایک سفارت خانہ ہوتا ہے اس میں صرف فارن سروس کے لوگ ہی نہیں ہوتے، ایک ڈپلومیٹک ونگ ہوتا ہے جس میں ڈپینڈنگ آن دی ریلیشن شپ اور اس سائز، جو مشن کا سائز ہے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ڈپلومیٹک ونگ اگر بہت بڑا مشن ہے تو اس میں 3 سے 4 یا 5 آفیسرز فارن آفس کے ہوتے ہیں، پھر ڈیفنس ونگ ہوتا ہے، پھر کمرشل ونگ ہوتا ہے، پھر کمیونٹی ویلفیئر ونگ ہوتا ہے، انفارمیشن ونگ ہوتا ہے، اور ان جو ونگز ہوتے ہیں اس میں دوسری منسٹری سے یا دوسری گروپ سے لوگ آ کر وہاں کام کرتے ہیں۔ تو جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے یا یو اے ای کا تعلق ہے، جہاں ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، یہاں پہ جو کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہوتے ہیں یا کونسلرز ہوتے ہیں وہ دوسری ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ جو سفیر ہوتا ہے وہ بری ذمہ ہوتا ہے تمام، چونکہ ہیڈ آف مشن وہی ہوتا ہے، یا اگر کانسلیٹ جنرل ہے تو کانسلیٹ جنرل اس کا ہیڈ ہے اس سب مشن کا، تو بہرحال ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پہلے تو میرا تھوڑا سا اس پہ تحفظات ہیں کہ آپ نے ابھی کمیشن انکوائری بٹھائی ہے اور اس کی ریکمنڈیشن سے پہلے ہی، رپورٹ سے پہلے ہی آپ نے سفیر کو سسپینڈ کر دیا، یہ شاید مناسب نہیں تھا۔ آپ 15 دن اور انتظار کر لیتے اور دیکھ لیتے کہ کمیشن اپنی انکوائری رپورٹ میں کیا کہتا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے۔ تو یہ تو جمپ دا گن والی بات ہے کہ ابھی آپ نے کمیشن بٹھایا اور ساتھ ہی آپ نے ایکشن بھی لے لیا۔ تو بہرحال کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پچھلے سال شاید بہت سے لوگ وہاں پہ پاکستانی جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کووڈ کی وجہ سے اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پاکستان نہیں پہنچ پائیں۔ کووڈ کے آپ جانتے ہیں کیا حالات تھے، لیکن اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو میں نہیں کہتا کہ اس کو آپ سزا نہ دیں، اس کو ضرور آپ ریپریمانڈ کریں، آپ ضرور انویسٹیگیشن بھی کریں، اور اگر کسی نے اپنی رسپانسبلٹیز نہیں صحیح معنوں میں ذمہ داریاں نہیں نبھائیں تو ان کا مواخذہ بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ لیکن چیزوں کے بہت سے پہلو ہیں، آپ صرف سفارت خانے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وزارت خارجہ اور دوسری جو وزارتیں تھیں وہ کس حد تک اس میں ان کا کیا ایٹیچیوڈ رہا۔ آیا سفارت خانے نے بار بار منسٹری سے کہا، فارن آفس سے یا دوسری منسٹری سے، کہ جی یہ معاملات ہیں، گمبھیر ہیں، ہمیں پیسہ دیجیے، ریسورسز دیجیے تاکہ ہم بندوبست کریں؟ کیا ہمارے جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے سفارت خانے کی ریکمنڈیشن سے کوئی کان دھرے نہیں دھرے؟ کتنا اور کس طرح اگر کچھ کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا؟ کون کون لوگ انوالو تھے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو کہ سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور کسی ایک شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ اسکیپ بورڈ بنا کر اپنی سیاست کی تشفی یا دل کی تشفی کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے کو بحیثیت مجموعی دیکھنا بھی چاہیے اور پھر اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک ون ٹائم انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کچھ
لوپ ہولز آپ کو سسٹم کے اندر نظر آتے ہیں تو اس کو بھی آپ ٹھیک کیجئے، ورنہ یہ معاملات جو ہیں اگر سسٹم کے اندر پرابلمز ہیں وہ بھی اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. اگر افراد کے ایشوز ہیں پھر تو ٹھیک ہے، افراد کی انکمپیٹنس ہے یا افراد کی طرف سے کوئی لیتھارجک معاملہ رہا ہے، انہوں نے صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی، وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر سسٹم کے اندر خرابیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سامنے لانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں سسٹم کو ہم جو بھی لوپ ہولز ہیں کس طرح پلگ کر سکتے ہیں، تاکہ ونس اینڈ فار آل ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ اس ڈیلیور کرنا شروع کریں. کیونکہ جب چیزیں انڈیویجول بیسڈ ہوتی ہیں تو اس میں پرابلمز آ جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنل جو ہمارے میکنزمز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ انسٹیٹیوشنز خود رسپونڈ کریں جب کرائسس سچویشن آتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کرائسس سچویشن آتی ہے تو کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بیوروکریسی کا ایک مزاج بھی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور خاص طور پہ گلف کنٹریز میں تو میں خود بھی دیکھا ہے میں نے کس طرح محنت مشقت کر کے پیسہ پاکستان بھجواتے ہیں. اگر یہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان نہ بھجوائیں تو آج ہمارے حالات کیا ہوں آپ تو بہتر جانتے ہیں مجھ سے. تو اوورسیز پاکستانیز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی جو اس وقت اکنامک یا اس سے پہلے بھی جو اکنامک صورتحال رہی ہے اس کو بہتر کرنے میں اور اس کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں. تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کے اپنے دلوں میں خاص مقام بھی ہونا چاہیے، اور جو ہمارے سفارت خانے ہیں یا قونصلیٹ جنرل ہیں ان کو خاص طور پہ ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے. ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ڈیلیور نہیں کر پاتے، جب کوئی چیلنج آتا ہے تو دے کین ناٹ اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ. یہ چیزیں ہم نے خود بھی دیکھی ہیں، اور لیکن میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ریسپیکٹ ہے اور جو ان کا ایک جو ان کو اہمیت دینی چاہیے وہ ہمیں دینی چاہیے. لیکن اس کے لیے دیکھیے آپ صرف سفارت خانوں کو یا فارن آفس کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے. بجٹ کی کمی تو اپنی جگہ پہ ہے، مین پاور کی بھی کمی ہوتی ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ سفارت خانے قونصلیٹ جنرل بار بار ریکمنڈیشنز بھی بھجواتے رہتے ہیں، اپنے تجاویز بھی بھجواتے رہتے ہیں. بہت سی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ہم نے خود انوائس کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. بہت سی اچھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں، پھر وہ فالو اپ نہیں ہوتا اور ہر چیز وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو اس سے بات نہیں بنتی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں بدقسمتی کے ساتھ ناظرین، وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب نئی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، تو وہاں چیپٹرز ہر پارٹی کے بنے ہوئے ہیں باہر دنیا میں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، گلف کنٹریز ہوں. تو پیپلز پارٹی کے جو وہاں پہ چیپٹر کے لوگ ہیں وہ سفارت خانے میں قونصلیٹ جنرل میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو بس اب ہم زرداری صاحب کے ہم خاص دوست ہیں اور ہمارا یہ کام ہونا چاہیے. تو وہ سفارت خانوں سے اور قونصلیٹس جنرل سے ہر وہ کام کی توقع رکھتے ہیں جو کہ غیر قانونی بھی ہوتے ہیں. اور اگر کوئی، اور چونکہ میں نے خود بھی دیکھا ہے جدہ میں، خاص طور پہ جدہ میں ہمارے بہت سے قونصلز جنرل جو تھے ان کو 5 مہینوں 6 مہینوں کے بعد ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل وہاں کے جو چودھری تھے اوورسیز جو وہاں پہ چیپٹرز پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی، وہ ان کو oblige نہیں کرتے تو وہ پیچھے بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ قونصل جنرل تو ہم سے تعاون ہی نہیں کرتا، یہ تو مسلم لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، تو اس کو فوراً تبدیل کر دیا جائے. تو یہ بھی ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی کے جو ہمارے افسروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ قونصل جنرلز کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو ہم خدارہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو سیاست کی بنیاد پہ تقسیم نہ کریں. اور جب یہ تقسیم کر دیتے ہیں تو ہماری کمیونٹی میں وہ جو ایک پاکستان کو سرو کرنے کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ خاص طور پہ اگر آپ چلے جائیں امریکہ میں یا یورپ کے کچھ بڑے بڑے ممالک میں، جس طرح یو کے ہے، جرمنی ہے، یا پھر گلف کنٹریز میں بھی، تو آپ کو ہر جگہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کے چیپٹرز ملیں گے. تو خدا را اس سے بھی میں چاہتا ہوں
گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیں اور کمیونٹی کو متحد ہونے دیں باہر، تاکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ صحیح معنوں میں آرگنائز طریقے سے ڈیولپ کوئی کام کر سکے، خاص طور پہ یورپین ویسٹرن کنٹریز میں، وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ باقی یقیناً گلف کنٹریز میں بہت سے ایشوز ہیں، قیدیوں کے ایشوز ہیں وہاں پہ، اور پھر دیکھیے قیدی بھی جو ہیں وہ پھر لوکل جو قوانین ہیں اس کے تحت وہ ہوتے ہیں، بہت سے ڈرگ ٹریفکرز بھی ہیں، پھر آپ جانتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں کس قدر سخت قوانین ہیں۔ تو ہر چیز کو جو ہے ایک مجموعی تاثر یہ بنا لینا کہ بس صرف جو ہے فارن آفس کے لوگ کام نہیں کرتے، یہ بھی زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کے جو لوگ ہیں، کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے، لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کے لوگ اس کے باوجود کہ ریسورسز کی بھی کمی اور بہت سے مسائل ہیں، کمٹمنٹ تو ہے، وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہمارے کمزور ہیں۔ یہ فارن آفس کو اگر پتہ تھا یا یہاں پہ اسلام آباد کے لوگوں کو معلوم تھا کہ پچھلے سال سے کووڈ سے کچھ ڈیڈ باڈیز کی ٹرانسپورٹیشن میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے پاکستان سعودی عرب سے، تو اس وقت انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اس کو اتنا طوالت کیوں دیتے رہے؟ اس معاملے نے طول کیوں پکڑا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب میں ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جو انسپیکشن کمیشن ہے اپنی انکوائری رپورٹ میں ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی اور اسکیپ گوٹ نہیں ڈھونڈے گی کہ بس جی ایک بندے کو فارغ کر دیا، یہ کر دیا۔ تمام چیزوں کو جائزے لے کے پھر فیوچر کے لیے بھی کچھ ریکمنڈیشنز بھی دے گی۔ ممکن ہے کہ یہ چیز ان کی ٹرمز آف ریفرنس میں نہ ہو، لیکن یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں، اگر ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ان کو اس طرح پوزیشن کرنا ہے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں، لوگوں کے مسائل سن سکیں جو باہر اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ ہر حکومت آتی ہے اوورسیز پاکستانیز کی بات تو کرتی ہے، اور بہت شروع میں بہت بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس بھی ایشو ہوتی ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، فالو اپ نہیں ہوتا۔ تو اب وقت آ گیا ہے میرے خیال میں کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو جو بھی ان کے مسائل ہیں، اور ہر ملک میں مسائل کی نوعیت بھی الگ الگ ہے، ون سائز فٹس آل فارمولہ یہاں پہ نہیں چلے گا۔ گلف کنٹریز کے اپنے مسائل ہیں، ویسٹرن دنیا کے اپنے مسائل ہیں، وہاں کمیونٹی کے اور ایشوز ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھ کر کچھ نہ کچھ معاملات کو آگے لے جانا چاہیے۔ اگر ہم وہی باتیں کرتے رہیں گے اور جو ہے قربانی کے بکرے ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر تو معاملات بس اس طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن میرے خیال میں ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر چیزوں کو صحیح کر لینا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔